بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ کہنے کے 55 ریوارڈز یا 55 اجر و ثواب، یہ اللہ رب العزت کا ہم پر احسان عظیم ہے کہ وہ ہماری چھوٹی چھوٹی عبادتوں کو، معمولی سی کوششوں کو قبول فرماتا ہے اور ان پر ہمیں عظیم ترین اپنے فضل سے جو ہے وہ ریوارڈ سے نوازتا ہے۔ آج ہمارا 3rd سیشن ہے اور ہم سیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ کہنے کے 55 اجر و ثواب کیا ہیں۔ ہم نے اپنے پہلے سیشن میں پہلے 20 کے قریب سیکھے تھے اور میں وہ آپ کے سامنے ایک دفعہ دہرا دیتی ہوں تاکہ ہم اپنے پریویس لیسنز کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہم نے سیکھا تھا کہ الحمدللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ کی عطا میں اضافہ ہوتا ہے۔ صحت پر آپ الحمدللہ کہتے ہیں، کھا کر الحمدللہ کہتے ہیں، پی کر کہتے ہیں، اولاد کو دیکھ کر کہتے ہیں، گھر کو دیکھ کے کہتے ہیں، تو الحمدللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ کی عطاؤں میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، الحمدللہ کے کلمات اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین کلمات ہیں۔ نمبر 3، الحمدللہ صاحب ایمان کے ایمان کی دلیل ہے، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا یہ ایمان والا ہے اور اس کے ایمان کی گروتھ ہوتی ہے۔ نمبر 4 پہ ہم نے سیکھا تھا کہ اللہ رب العزت کو انسانی کلام میں سے جو افضل ترین کلمات پسند ہیں وہ الحمدللہ کے ہیں۔ نمبر 5، الحمدللہ کہنا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، یعنی جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کرے تو اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے الحمدللہ کہا کرے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر۔ نمبر 6 اور 7 پہ ہم نے سیکھا تھا کہ جس صاحب ایمان نے کھانا کھاتے وقت اور لباس پہنتے وقت الحمدللہ کہا اور وہ دعا پڑھی جس میں الحمدللہ کے کلمات آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ تمام گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ 8ویں نمبر پر ہم نے سیکھا تھا احادیث کی روشنی میں کہ الحمدللہ کہنے والے شکر گزار کا وہی اجر ہے جو کہ روزہ رکھ کے صبر کرنے والے کا اجر ہے۔ 9ویں نمبر پر ہم نے سیکھا تھا الحمدللہ کثرت سے کہنے والے قیامت والے دن الحمادون کا ٹائٹل ان کو ملے گا اور یہ قیامت والے دن اللہ کے افضل ترین بندے ہوں گے، ان سے زیادہ افضل کوئی نہیں ہوگا۔ 10ویں اور 11ویں اور 12ویں نمبر پر ہم نے سیکھا تھا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ کلمات ہیں، اور اس کی مثال میں نے آپ کو دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کل انسانیت میں سے بہترین انسان منتخب فرمائے اور ان کو اپنے لیے انبیاء مقرر کیا، اور ان انبیاء میں سے بھی بہترین نبی کو اپنے لیے منتخب کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رتبہ عطا کیا۔ تو یہ مثال کافی ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو منتخب کرتے ہیں تو وہ کتنی فضیلت والی ہوتی ہے۔ تو جس طرح انبیاء کو فضیلت حاصل ہے تمام انسانوں پر، اسی طرح الحمدللہ کے کلمات کو انسانی گفتگو پر وہی فضیلت حاصل ہے۔ تو یہ ہم نے سیکھا تھا کہ الحمدللہ 10ویں نمبر پر اور 11ویں اور 12ویں پر کہ الحمدللہ منتخب اور چنے ہوئے برگزیدہ کلمات ہیں۔ اور پھر اگلا ہم نے سیکھا تھا کہ اس کے کہنے پر 30 نیکیاں لکھ لی جاتی ہیں نامہ اعمال میں، اور 12ویں نمبر پر ہم نے سیکھا تھا کہ 30 برائیاں نامہ اعمال سے مٹا دی جاتی ہیں، گویا یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی بنتا ہے۔ 13 نمبر پر ہم نے سیکھا تھا کہ کسی آزمائش والے کو دیکھ کر الحمدللہ کہنے والے پر، یعنی وہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی عافانا مما ابتلاکم بہ، وہ دعا اگر ہم پڑھتے ہیں اور اس میں الحمدللہ کے کلمات ہیں تو یہ دعا پڑھنے والے اور الحمدللہ کہنے والے پر وہ آزمائش نہیں آتی، اور اس کا الحمدللہ کہنا اس نعمت پر شکر ادا کرنے کے مترادف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس آزمائش سے بچا رکھا ہے۔ 14 نمبر پر ہم نے سیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق اگر کسی کا بچہ انتقال کر جائے، It's not working with me. اگر کسی کا بچہ انتقال کر جائے اور اس پر وہ الحمدللہ کہے، کہے اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہے تو اس پر اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے۔
اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دیا جاتا ہے. یعنی کسی پر سخت ترین آزمائش آتی ہے کہ اس کا بچہ انتقال کر جاتا ہے اور اس انتقال پر وہ الحمدللہ کہے اور پھر انا للہ و انا الیہ راجعون کہے. یعنی مسلمان کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتراض کرنے والا نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو تسلیم کرنے والا ہوتا ہے. تو ایسے شخص کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں اس کا نام بیت الحمد رکھ دو. پھر 15ویں نمبر پر ہم نے سیکھا تھا کہ نماز میں جب تک سورۃ الفاتحہ نہیں آتی تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ سورۃ الفاتحہ کی جگہ پڑھی جا سکتی ہے اور اس سے نماز ہو جاتی ہے. اور اگر آپ ان کلمات کے معنی پر غور کریں تو سورۃ الفاتحہ کے بھی یہی مطلب بنتے ہیں جو ان کلمات کے بنتے ہیں. مثال کے طور پر میں صرف ایک آیت کی یہاں اختصار کے ساتھ تشریح کروں گی کہ آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو یہاں پر ان کلمات میں آپ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، ہمت اور طاقت دینے والی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو یہ کلمات سورۃ الفاتحہ کے کلمات کی تفسیر ہی آپ سمجھ لیجئے. 16ویں نمبر پر اور 17ویں نمبر پر اور 18ویں نمبر پر ہم نے سیکھا تھا کہ سبحان اللہ کہنا، الحمد للہ کہنا اور اللہ اکبر 33 دفعہ ہر فرض نماز سے فارغ ہو کر بیٹھ کے اپنے جائے نماز پر جو کہنا ہے، اس کا جو ریوارڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پر جو مال خرچ کر کے نیکیوں میں سبقت لے گئے ہیں اس دنیا میں، آپ ان کے برابر ہو جائیں گے. آپ کے پاس مال نہیں تھا، لوگ سبقت لے گئے، کسی نے 10 حج کر لیے، کسی نے 15 حج کر لیے، 15 عمرے کر لیے، آپ اتنے نہیں کر سکے تو آپ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر ہر نماز کے بعد کہتے رہیں. بس یہ ایک روایت ہے جس میں یہ تینوں تسبیحیں 33 دفعہ ہیں. تو آپ پر جو مال خرچ کر کے نیکیوں میں سبقت لے گئے ہیں، آپ ان کے برابر ہو جائیں گے اجر و ثواب کے اعتبار سے. اور جو آپ سے پیچھے رہ گئے ہیں یہ کلمات نہ پڑھ کے، آپ ان پر سبقت لے جائیں گے. بہت سو پر آپ سبقت لے جائیں گے اور بہت سو کے آپ برابر ہو جائیں گے، اور آپ سے افضل قیامت والے دن کوئی نہیں ہوگا. یعنی ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ ہم افضل ترین بندے اللہ تعالیٰ کے بنے. 19ویں نمبر پر دیکھیے ہم نے سیکھا تھا کہ ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 دفعہ اللہ اکبر کہنا، اور پھر وہ جو آخر میں ہم پڑھتے ہیں دعا وہ پڑھ لیں 34ویں دفعہ، تو تمام گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. 20ویں نمبر پر ہم نے سیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ الحمدللہ کہنے والا کبھی نامراد نہیں ہوگا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ الحمدللہ کثرت سے کہنے والا ہو اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو نامراد کر دے. اب آئیے، یہ تو تھا ہمارا پہلا لیسن. پچھلے لیسن کی بھی اسی طرح سے میں مین ہیڈنگز اور آپ سے شیئر کر دیتی ہوں. 21ویں نمبر پر دیکھیے ہم نے سیکھا تھا، اور 22ویں اور 23ویں نمبر پر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ جو کلمات ہیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، یہ آگ سے ڈھال بن جائیں گے، یہ آگ سے ڈھال بن جائیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں وَهُنَّ مُجَنِّبَاتٍ، اور یہ قیامت والے دن صاحب ایمان کا بچاؤ کریں گے، اسے بچا لیں گے. وَمُعَقِّبَاتٍ، معقبات کا مطلب ہے کہ یہ ایک لشکر کی مانند آئیں گے، اس کو دائیں بائیں آگے پیچھے سے قیامت کے دن کی تمام ناخوشگواریوں سے بھی بچائیں گے اور آگ سے بھی بچا لیں گے. تو آپ تصور کیجئے، ذرا ایک امیجن کیجئے کہ ایک صاحب ایمان ہے اور اس کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے یہ کلمات اس کو بچا رہے ہیں، نہ اسے قیامت کی کوئی سختی پیش آ رہی ہے اور نہ ہی اسے آگ میں جانے کا خوف ہے. تو اٹس اے کائنڈ آف پروٹوکول، یہ ایک پروٹوکول ہے جو صاحب ایمان کو الحمدللہ کے کلمات خاص طور پر عطا کرتے ہیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ آگ سے ڈھال ہیں. نمبر 21 وَهُنَّ مُجَنِّبَاتٍ، اور بچانے والے ہیں لشکر کی مانند. علماء کرام کا کہنا ہے کہ آگے پیچھے دائیں بائیں سے صاحب ایمان کو گھیرے ہوئے ہوں گے. اور پھر اسی طرح سے فرمایا وَمُعَقِّبَاتٍ
وہن الباقیات الصالحات، اور یہ الفاظ الباقیات الصالحات ہیں، وہ نیکیاں ہیں جو کبھی بھی بوسیدہ نہیں ہوتی، جو کبھی بھی بوسیدہ نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں گرو کرتی رہیں گی۔ پھر اسی طرح سے 24 نمبر پہ ہم نے سیکھا تھا، اگر آپ دیکھیں تو 24 نمبر پہ ہم نے سیکھا تھا، بس نیٹ کا مسئلہ ہے، میں یس بار اوپر نیچے ہوتا ہے، جی آ جاتے ہیں میرے پاس، آ رہی ہے آپ کی ریکارڈنگ، لیکن ٹوٹ رہے ہیں اور یہ ٹوٹتے ہیں۔ آل رائٹ 24 نمبر پر آپ دیکھیے کہ ان کو الباقیات الصالحات کہا گیا ہے، کہ جن کے ثواب، جو انسان اپنے نیک عمل میں جتنے نیک اعمال کے ثواب کا اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے، ان میں سب سے بہترین ثواب ان کلمات کا عطا کیا جائے گا۔ یعنی آپ جتنی بھی نیکیاں کرتے ہیں ان میں سب سے بہتر ریوارڈ آپ کو جس نیک عمل کا ملنا ہے وہ ان الفاظ کا کہنا ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور ان کو الباقیات الصالحات کہا گیا ہے۔ 25 نمبر پہ ہم نے سیکھا تھا کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین کلمات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث میں فرماتے ہیں کہ آپ ان میں سے جس فریز سے بھی سٹارٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ سبحان اللہ سے سٹارٹ کرنے کی بجائے الحمدللہ سے ذکر سٹارٹ کر لیں، اور پھر سبحان اللہ کہیں، پھر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن علماء کرام کا کہنا ہے کہ افضل ترین ہے کہ جو ترتیب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں سکھائی ہے ہم اسی ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد دیکھیے ہم نے اپنے پچھلے سیشن میں سیکھا تھا کہ 26 نمبر پر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ وہ عظیم ترین کلمات ہیں کہ جو اس دنیا میں جس چیز پر بھی سورج طلوع ہوتا ہے وہ ان سے بھی زیادہ افضل ہیں۔ اور اس کا مطلب علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ تصور کیجئے اگر آپ کو اس پوری کائنات کا مالک بنا دیا جائے، اس کائنات کے کل خزانوں کا مالک بنا دیا جائے، اس کائنات کی کل مخلوقات کا مالک بنا دیا جائے، پھر آپ یہ اس کائنات کے کل خزانے، کل مخلوقات، سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیں، پھر بھی آپ کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو ان کلمات کی ادائیگی پر ملے گا۔ تو ان کا خیر پر مبنی ہونا زیادہ بہتر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کنٹرول میں پوری کائنات دے دی گئی، اب آپ اس کے مالک ہیں، آپ اپنی پوری کائنات کو جو کہ آپ کے کنٹرول میں دے دی گئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیتے ہیں، پھر بھی آپ کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو ان کلمات پر ملے گا۔ یعنی یہ اس قدر عظیم کلمات ہیں اور اس قدر خیر پر مبنی کلمات ہیں کہ اس کے جو ثواب ہے، اس کا جو ریوارڈ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اس کا اندازہ کرنا بھی شاید ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے ہم نے اپنے پچھلے لیسن میں 27ویں نمبر پر سیکھا تھا کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ وہ کلمات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں افضل ترین کلمات ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان اپنی کل نیکیاں اور عبادتیں ایک طرف کر دے اور اس کے مقابلے میں ان کلمات کو ایک طرف کر دے تو ان کلمات کا ذکر کرنا زیادہ ریوارڈ والا ہے، زیادہ اجر و ثواب والا ہے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں جو نیکیاں کی ہیں وہ ساری ایک طرف کر دیں، اور الحمدللہ، سبحان اللہ اور ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا جو ہے وہ اس کے مقابلے میں زیادہ فضیلت والا ہوگا۔ پھر 28 نمبر پر ہم نے سیکھا تھا کہ جس کسی نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی الحمدللہ کہہ کے، اس نے اس دن اپنے 360 جوڑوں کا صدقہ ادا کر دیا، اور اس دن جب وہ چلتا پھرتا ہے تو گویا اس نے اپنے آپ کو آگ سے دور کر دیا۔ بہت تفصیل کے ساتھ ہم نے یہاں سیکھا تھا کہ جوڑوں کا صدقہ ادا کرنے کا مطلب کیا ہے۔ جوڑوں کا صدقہ ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہماری صحت، ہماری ہمت اور طاقت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ٹیکس ہے جو ہمیں پے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حق ہے جو ہم نے ادا کرنا ہے کہ جس رب نے ہمیں یہ جوڑ دیے ہیں، یہ اعضاء دیے ہیں، یہ ہمت اور طاقت دی ہے، لہٰذا اب اس کا ہم نے صدقہ ادا کرنا ہے۔ اور وہ صدقہ کیسے ادا ہوگا؟ جب ہم الحمدللہ کہیں گے، کثرت کے ساتھ کہیں گے۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہم نے سیکھا تھا، اور بہت تفصیل کے ساتھ اس پہ ہم نے ڈسکشن کی تھی۔ مثال کے طور پر علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہر روز، اور اگر الحمدللہ نہ کہہ سکیں تو 2 رکعتیں
جو کہ اشراق کی ہیں چاشت کی ہیں وہ اس کے بدلے میں کافی ہیں۔ تو علماء کرام اور اشراق اور چاشت کا فرق بھی ہم نے سیکھا تھا۔ طلوع آفتاب کے ساتھ ہی جو 2 نفل پڑھ لیے جائیں تو وہ اشراق ہے، اور اس کے گھنٹے بعد تقریباً جو نفل پڑھے جائیں جب سورج ذرا بلند ہو جاتا ہے تو وہ چاشت کی نماز کہلاتی ہے۔ تو 2 رکعت وہ پڑھ لینا روزانہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی ہمت، طاقت اور صحت کا ٹیکس ادا ہو جاتا ہے۔ گویا آپ نے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کی کوشش کر دی۔ اور پھر علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ آپ نوٹ کیجئے کہ اگر ہمارے روزانہ 360 جوڑ ہیں اور ان کا یہ صدقہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن کے 360 اور ایک ہفتے کے تقریباً 2520 کے قریب یہ صدقے ہو جاتے ہیں۔ یعنی اتنا بڑا نیک عمل ہے کہ ایک ہفتے میں اس کی کاؤنٹنگ کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے۔ تو یہ ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ اپنے پچھلے لیسن میں سیکھا تھا کہ کس طرح الحمدللہ کے کلمات کہنا ہمارے جوڑوں کا، ہماری صحت کا، ہماری ہمت کا اور ہماری قوت کا ٹیکس ہے جو کہ ہم پے کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ایک حق ہے جو کہ ہم ادا کرتے ہیں۔ اور علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ تجربے سے یہ دیکھا گیا ہے جو افراد چاشت کی نماز ضرور اس کا اہتمام کرتے ہیں وہ اچھی صحت سے مالا مال رہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صحت کا ایک شکر گزاری ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو اچھی صحت کے ساتھ نوازتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ ہم بھی چاشت کے 2 رکعت نفل ادا کرنے کے لیے ٹائم ضرور نکالیں۔ اس کے بعد دیکھیے کہ ہم نے جو اگلا سیکھا تھا 29 نمبر پہ، وہ یہ کہ ہر دفعہ الحمدللہ کہنا ایک صدقہ لکھ لیا جاتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق عن ابی ذر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقہ، صبح ہوتے ہی تمہارے جسم پر، تمہارے ہر جوڑ پر اللہ تعالیٰ کی طرف ایک صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ فکل تسبیحۃ صدقہ، تو ہر دفعہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، یعنی آپ نے ایک دفعہ سبحان اللہ کہا تو صدقہ ہو گیا۔ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٍ، ہر دفعہ الحمدللہ کہنا صدقہ ہے۔ وَكُلُّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقَةٍ، ہر دفعہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے۔ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٍ، ہر دفعہ اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے۔ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٍ، نیکی کی یاد دہانی کرانا صدقہ ہے۔ آپ نے اپنے بچے سے کہا اٹھ کے نماز پڑھ لیں، یاد دہانی کرا دی۔ آپ نے اپنے بچے سے پوچھا بیٹا سال پورا ہونے والا ہے، آپ نے اپنی زکوٰۃ ادا کر دی، یہ امر بالمعروف ہے اور صدقہ ہے۔ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، اور ہر برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ، اور ان سب کے لیے اگر آپ مختصر ترین طریقے سے چاہتے ہیں تو 2 رکعتیں جو ہیں وہ چاشت کی اس کے لیے کافی ہیں اور وہ صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہے وہ پریسائز سمری جو ہم نے اپنے پچھلے 2 سیشن میں الحمدللہ کہنے کے 55 اجر و ثواب کے حوالے سے پوائنٹس کور کیے تھے۔ آئیے آج اس لیسن کو ہم مزید آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ 30 نمبر پر دیکھیے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ جھڑ جانا جیسے درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں اور درخت دوبارہ تر و تازہ ہو جاتا ہے، اسی طرح سے یہ گناہ جھڑ جاتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ سے تر و تازہ ہو جاتے ہیں ہمارے تعلقات اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ ہم ایک دفعہ پھر ایک نئے ریلیشن شپ میں آ جاتے ہیں۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بشجرۃ یابسۃ الورق، انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ ایک سوکھے درخت کے پاس سے گزرے، فضربها، تو آپ نے اس درخت کو مارا، بعصاہ، اپنی لاٹھی سے، فتناثر الورق، تو اس کے پتے جھڑ جھڑ کے گرنے لگے۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متوجہ کرتے ہوئے فرمایا، ان الحمد للہ، تمہارا الحمدللہ کہنا، وسبحان اللہ، اور سبحان اللہ کہنا، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور یہ کلمات کہنا، لتساقط من ذنوب العبد، اسی طرح ان کلمات کی وجہ سے بندوں کے گناہ جھڑ جھڑ کے گرنے لگتے ہیں، کما تساقط ورق هذه الشجرۃ، جیسے کہ تم دیکھ رہے تھے کہ اس درخت کے پتے جھڑ جھڑ کر گر رہے تھے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب درخت کو زور سے ہلایا جائے
تو سارے ہی پتے اگر گر جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جتنی دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتے ہیں، کرتے کرتے سارے ہی گناہ جھڑ جائیں گے۔ تو کتنا عظیم ریوارڈ ہے، اور ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے تعلق میں ریوائول آئے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس میں آپ نے عملی طور پر پریکٹیکلی مثال کے ذریعے دکھایا، اور آپ نے وہ پتے جھاڑنے کے لیے اس پر عصا مارا تاکہ خوب اچھی طرح سے پتے جھڑتے جائیں، اور بعض اوقات ایسے درخت ٹوٹل خالی ہو جاتے ہیں۔ تو کیا بڑی خوشخبری ہے، عظیم خوشخبری ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اگر ان کلمات کے پڑھنے سے ہمارا نامہ اعمال اتنا صاف ہو جائے اس دنیا سے جانے سے پہلے کہ اس میں ایک بھی گناہ نہ بچے، جیسا کہ خشک درخت کو ہلانے سے بار بار اس کے تمام پتے جھڑ جاتے ہیں۔ تو یہ ہے 30 نمبر پر ریوارڈ جو کہ ہم یہاں پر سیکھتے ہیں کہ الحمدللہ کے کلمات کہنے سے ہمیں ملتا ہے۔ 31 نمبر پر دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق الحمدللہ کہنے سے آپ کے لیے جنت میں ایک پودا لگا دیا جاتا ہے۔ پچھلا ریوارڈ بھی پودے کے سے متعلقہ تھا، یہ ریوارڈ بھی پودے سے متعلقہ ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بہ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، وَهُوَ يَغْرِسُ غَرْسًا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ زمین کھود کے پودا لگا رہے تھے۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، ما الذی تغرس، تم کیا لگا رہے ہو؟ حالانکہ دیکھ رہے ہیں کہ پودا لگا رہے ہیں، لیکن طالب علموں کو بعض اوقات اٹینٹیو کرنے کے لیے یہ انداز اپنایا جاتا ہے۔ قلت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا، غراسا لی، اپنے لیے ایک پودا لگا رہا ہوں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ادلک علی غراس خیر لک من ھذا، کیا میں تمہیں اس پودے سے زیادہ بہتر والا پودا لگانا نہ سکھاؤں؟ یہ تم ایک لگا رہے ہو لیکن ایک اس سے اچھا پودا نہ بتاؤں؟ قال، کہتے ہیں، بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول، مجھے بتائیے۔ قال، آپ نے فرمایا، قل، کہو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ الفاظ کہو، یغرس لک بکل واحدۃ، ان تمام فریزز کے بدلے میں، ہر فریز کے بدلے میں، شجرۃ فی الجنہ، تمہارے لیے ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ تم سبحان اللہ کہو گے ایک درخت لگ جائے گا، والحمدللہ کہو گے ایک درخت لگ جائے گا، اور اس کے بعد ولا الہ الا اللہ کہو گے ایک درخت لگ جائے گا، واللہ اکبر ایک درخت اور لگ جائے گا۔ تو یہاں پر یہ جو تم دنیا میں ایک درخت لگا رہے ہو یہ اپنی جگہ بہت فضیلت والا ہے، لیکن ایک اس سے زیادہ افضل درخت ہے جو کہ تمہیں اپنے لیے جنت میں لگانا ہے۔ اور کیوں لگانا ہے؟ کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ ہم اس دنیا سے انتقال کرنے سے پہلے اپنی آخرت کی تعمیر کر چکے ہوں، اپنی آخرت بنا چکے ہوں جہاں جا کے ہم نے رہنا ہے۔ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ ہمارے نیک اعمال اور ان نیک یا اچھے فضیلت والے کلمات کے کہنے کی وجہ سے جنتوں میں ہمارے لیے پودے یا درخت لگا دیے جاتے ہیں۔ اور جو جنتوں کے پودے اور درخت ہیں ان کی خوبصورتی کا کیا کہنا، جنت میں ہر درخت کا تنہ سونے کا ہے، یعنی اسی تو آپ نے فرمایا کہ اس سے بہتر پودا نہ میں تمہیں بتاؤں، جو تم اس وقت لگا رہے ہو اس سے بھی ایک بہتر پودا ہے۔ اور پھر علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ ہم جب ان تمام احادیث کو اکٹھا کرتے ہیں اور قرآن کریم کی سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 46 کو، تو ایک نئی حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جس نے دنیا کی زندگی میں اپنے رب سے ڈر ڈر کے وقت گزارا ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ 2 جنتیں عطا کریں گے۔ تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس حدیث اور اس آیت کو جب ہم اکٹھا کرتے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ ہر نیک انسان کو 2 جنتیں عطا کی جائیں گی۔ ایک جنت وہ ہوگی جس میں درخت لگے ہوں گے، نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور اس میں حوریں بھی ہوں گی، اور وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کی وجہ سے اپنے بندوں کو عطا کریں گے۔ اور دوسری جنت وہ ہوگی جس میں اس کی اپنی ایفرٹ کے مطابق، اس کے اپنے اعمال کے مطابق اس جنت میں وہ تمام سہولتیں اس کے پاس ہوں گی، اور یہ اذکار کرنے کے نتیجے میں اس دوسری جنت میں اس کے لیے پودے لگا دیے جاتے ہیں۔
تو یہ جو سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 46 ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس کی تشریح میں ہم نے یہاں ایک سیشن لیا تھا اور ہم نے سیکھا تھا کہ 2 جنتیں سونے کی اور 2 جنتیں چاندی کی، تو ہر صاحب ایمان کو ایک جنت سونے کی اور ایک جنت چاندی کی عطا کی جائے گی، ایک جنت اللہ تعالیٰ کا فضل اور انعام ہوگی اور ایک جنت اس کی اپنی ایفرٹ کے مطابق ہوگی۔ تو یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے ہم پر کہ وہ ہمارے ان چھوٹے چھوٹے معمولی اعمال کے نتیجے میں ہمیں اتنے بڑے ریوارڈ سے وہ ذات نوازتی ہے۔ 32 اور 33 نمبر پر دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق جس کسی نے 100 دفعہ الحمدللہ کہا، اس کے نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں لکھ لی جاتی ہیں اور 1000 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں، صرف 100 دفعہ الحمدللہ کہنے سے۔ مصعب ابن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لجلسائہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے افراد کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ایعجز احدکم ان یکسب 1000 حسنۃ، کیا تم میں سے کوئی بھی اتنی ہمت والا نہیں کہ روزانہ 1000 نیکیاں کما سکے؟ فسألہ سائل من جلسائہ، تو بیٹھے ہوئوں نے آپ سے سوال کیا، کیف یکسب احدنا 1000 حسنۃ، ہم میں سے ہر کوئی کیسے 1000 نیکی کما سکتا ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یسبح احدکم 100 تسبیحۃ، 100 دفعہ تم میں سے کوئی سبحان اللہ کہے اور الحمدللہ کہے، تکتب لہ 1000 حسنۃ، اس کے نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، وتحط عنہ 1000 سیئۃ، اور 1000 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیے 34 اور 35 نمبر پر الحمدللہ کہنے کا اجر و ثواب یہ ہے کہ من حمد اللہ، جس نے الحمدللہ کہا اس کے لیے 20 نیکیاں لکھ لی جاتی ہیں اور 20 برائیاں اس کے مٹا دی جاتی ہیں یا 20 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ و ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہما، ابو ہریرہ اور ابو سعید الخدری اس کو روایت کرتے ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ اصطفى من الکلام 4، اللہ تعالیٰ نے انسانی کلام میں سے 4 کلمات کو چن لیا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو جس نے سبحان اللہ کہا اس کے لیے 20 نیکیاں لکھ لی جاتی ہیں اور اس کی 20 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ ومن قال اللہ اکبر، اور جس نے اللہ اکبر کہا اسی طرح سے ہوتا ہے۔ ومن قال لا الہ الا اللہ فمثل ذلک، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کے لیے بھی یہی ریوارڈ ہے۔ ومن قال الحمد للہ رب العالمین، اور جس نے اتنی ہی دفعہ کہا الحمد للہ رب العالمین، کتب لہ 30 حسنۃ، اس کے لیے 30 نیکیاں لکھ لی جاتی ہیں، وحطت عنہ 30 سیئۃ، اور اس کی 30 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ تو باقی کلمات پر 20 کی خوشخبری ہے اور الحمدللہ پر 30 کی خوشخبری ہے۔ یہاں پر علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو کلمات ہیں الحمدللہ، سبحان اللہ اور پھر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ 4 فریزز، 4 کلمات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کلمہ کہا ہے۔ جیسے کہ ہم شہادہ کو کلمہ طیبہ کہتے ہیں، تو یہاں وہ والا کلمہ نہ سمجھیے کہ جو ایک حرف ہم عام طور پر اردو زبان میں جو سمجھتے ہیں۔ اور یہاں علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو 20 نیکیاں ہیں، شاید اس کی یہ ترتیب ہو سکتی ہے کہ جب کوئی سبحان اللہ کہتا ہے تو سبحانہ کی 10 نیکیاں ہیں اور اللہ کی 10 نیکیاں ہیں، اور الحمدللہ پر 30 اس لیے رکھی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو شکر گزاری کی عبادت بہت پسند ہے۔ تو جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت پر شکر گزار ہوتا ہے، لہٰذا الحمدللہ کو ان باقی 3 کلمات پر دوبارہ فضیلت حاصل ہے۔ یہ یہاں پر علماء کرام کا کہنا ہے۔ آگے دیکھیے 36 نمبر پر جو ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس میں الحمدللہ کے کلمات آتے ہیں۔ جو شخص یا جو صاحب ایمان ان کلمات کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنے لگ جاتے ہیں، گویا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی سفارش کرنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے۔ اس حوالے سے حدیث دیکھیے، عن ابن مسعود انہ قال، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
من قال، جس نے بھی کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات جس نے بھی کہے، تلقاہن ملکن، تو ایک فرشتہ آگے بڑھ کے ان کلمات کو محفوظ کر لیتا ہے، سیو کر لیتا ہے اپنے پاس. فعرج بہن الی اللہ، پھر وہ آسمانوں میں بلندی پر چلا جاتا ہے اپنے رب کے پاس عز وجل. فلا یمر بملأ من الملائکۃ، اور جب وہ یہ کلمات لے کر اپنے رب کی طرف جا رہا ہوتا ہے، آسمانوں سے گزر رہا ہوتا ہے، تو جتنے بھی فرشتے راستے میں فرشتوں کے گروہ آتے ہیں وہ اسے دیکھ کر اس صاحب ایمان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے لگتے ہیں. حتی یجیء بہن وجہ الرحمن عز وجل، یہاں تک کہ وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر رب کی بارگاہ میں وہ کلمات پیش کر دیتا ہے. تو ذرا دیکھیے کہ نیچے زمین سے وہ سفر شروع کرتا ہے اور اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے، سارے آسمانوں سے گزرتا چلا جاتا ہے، اور جہاں جہاں سے گزرتا ہے راستے میں جتنے بھی فرشتوں کے گروہ آتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں آسمانوں میں فرشتوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے، ایک بالش جگہ بھی ایسی خالی نہیں کہ جس پر کوئی فرشتہ موجود نہ ہو. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آسمان فرشتوں سے اٹے پڑے ہیں، یعنی جگہ نہیں ملتی وہاں پر، فرشتوں کو تل دھرنے کو جگہ نہیں ہے. تو جب یہ کلمات کوئی صاحب ایمان ادا کرتا ہے تو ایک فرشتہ آگے بڑھ کے ان کلمات کو پک کرتا ہے اور اپنے رب کی طرف روانہ ہو جاتا ہے. راستے میں سے گزرتے ہوئے وہ جتنے بھی فرشتوں کے گروہوں کے پاس گزرتا ہے وہ سارے فرشتوں کے گروہ اس صاحب ایمان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے لگتے ہیں. تو آپ کا ایک چھوٹا سا عمل اس دنیا میں ہلچل مچا دیتا ہے، اس دنیا میں ایک بہت بڑی تبدیلی کا باعث بنتا ہے. آپ نے صرف ایک دفعہ کہا تھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر اس کے بعد دیکھیے آگے چل کے جو ہم سیکھتے ہیں کہ اس کا 37 نمبر اجر و ثواب کیا ہے کہ الحمدللہ، صرف ایک دفعہ الحمدللہ کہنا قیامت والے دن صاحب ایمان کی تمام نیکیوں پر بھاری ہوگا، ایک دفعہ. اور اگر کئی دفعہ کہا ہے اور اگر روزانہ ہی کہا ہے، اور دیکھیے کہ روزانہ یا روز کا جو ایک دن ہے وہ ہمارے نامہ اعمال کا ایک صفحہ ہے، تو ہر صفحہ خالی نہیں جانا چاہیے. ہر صفحے میں ہمارے پاس کچھ اسکیجول ہونا چاہیے، کچھ پریفرنسز ہونی چاہیے کہ ہم نے یہ کام تو ڈیلی کرنے ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم نے الحمدللہ کی تسبیح کرنی ہے. تو 37 نمبر پر ہم سیکھتے ہیں کہ الحمدللہ ایک دفعہ کہنا پلڑے کو بھاری کر دیتا ہے. اب ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا کون سا الحمدللہ کہنا اللہ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے. یہ بھی دعائیں ہمیں ساتھ ساتھ کرنی چاہیے. عن ابی سلمہ راعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابی سلمہ کہتے ہیں جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے تھے. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بخن بخن، واہ واہ. بات کر رہے ہیں ان سے کہتے ہیں واہ بھائی واہ. وَأَشَارَ بِيَدِهِ لِخَمْسٍ، اور اپنے ہاتھ سے 5 کا اشارہ کیا اور فرمایا مَا أَثْقَلُهُنَّ فِي الْمِيزَانِ. واہ بھائی واہ، شاندار ہے. کیا یہ 5 چیزیں بھاری ہیں نامہ اعمال میں اور میزان میں کسی بھی نیک بندے کی؟ اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر والولد الصالح یتوفى للمرء المسلم فیحتسبہ. اور 5ویں چیز، کسی مسلمان کے ہاں نیک بیٹا ہو اور پھر وہ فوت ہو جائے اور اس کا باپ یا اس کے والدین اللہ سے ثواب کی امید کر کے صبر کر جائیں. اتنا بڑا صدمہ ایک طرف اور ان 4 کلمات کا ریوارڈ ایک طرف، یہ 5 چیزیں ریوارڈ میں بہت بھاری ہیں اور یہ میزان کو بھاری کر دیں گی قیامت والے دن. تو الحمدللہ کہنا، اور اس پر آپ نے فرمایا واہ واہ، کیا شاندار انعام ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ چیزیں دکھائی جاتی تھیں، تو آپ نے فرمایا اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے 5 نیک عمل ایسے ہیں کہ جن کا ریوارڈ انتہائی وزنی ہوگا قیامت والے دن اور یہ میزان میں بہت بھاری ہوں گے. الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ. اور 5واں، کسی صاحب ایمان کا نیک بیٹا فوت ہو جائے. عام بیٹا فوت ہو جائے تب بھی بڑا دکھ ہوتا ہے، نیک بیٹا فوت ہو جائے تو کیوں دکھ ہوتا ہے؟ کیونکہ اس نے اس کی نیکی پر تربیت کی تھی تاکہ اس کے بعد بھی عمل صالح کا سلسلہ چلتا رہے. اور جب انسان اپنی زندگی میں دیکھ لے کہ ایک طرف تو بیٹا چلا گیا، اور نوٹ کیجئے یہاں بیٹی نہیں کہا، بیٹی کے لیے کوئی یہ جذبات نہیں رکھتا،
انسانوں کے ہاں قیمتی بیٹے ہوتے ہیں بیٹیوں سے زیادہ، اللہ کے ہاں بیٹیاں زیادہ قیمتی ہیں بیٹوں سے زیادہ۔ تو نیک بیٹا اس لیے کہا کہ والدین کو یہ امید تھی کہ ہم نے اس کی بڑی اچھی نیکی پہ تربیت کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے دین پر جب چلے گا تو ہمارے بعد یہ ہماری ایک اور زندگی ہوگا اور یہ ہمارے لیے نیک اعمال کا بندوبست ہوگا۔ تو دوہرا صدمہ ہوتا ہے صاحب ایمان کو اپنی نیک اولاد کے انتقال کر جانے پر، جبکہ اگر عام اولاد ہے، دنیا دار ہے، جن کو نہ نیکی سکھائی تھی، نہ اس لحاظ سے تیار کیا تھا کہ ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد جب یہ نمازیں پڑھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، صدقے ادا کریں گے، نیکی کے کام کریں گے، تو وہ پھر ویسے صدمہ تو ہے لیکن وہ اتنا زیادہ گہرا صدمہ نہیں ہے۔ تو یہ ہم اس حدیث سے سیکھتے ہیں۔ 38 نمبر پر دیکھیے، جو اگلا اس پر اجر و ثواب ہے وہ کیا ہے کہ سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا اور لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا، یہ وہ کلمات ہیں جو عرش کے گرد طواف کرنے لگتے ہیں اور اللہ کے سامنے اپنا ذکر کرنے والوں کا نام لینے لگتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارا نام لیا جائے، یہ کوئی چھوٹا اعزاز تو نہیں ہے۔ عن النعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان مما تذکرون من جلال اللہ، یہ جو تم اللہ کے جلال کا ذکر کرتے ہو، تو گویا یہ کلمات اللہ کے جلال کا ذکر کرنے والے ہیں، آپ اس کو جلالی ذکر کہہ سکتے ہیں۔ ان مما تذکرون من جلال اللہ، یہ جو اللہ تعالیٰ کا جلال تم ذکر کرتے ہو وہ کیا ہے؟ التسبیح، سبحان اللہ کہنا، والتہلیل، لا الہ الا اللہ کہنا، والتحمید، الحمدللہ کہنا، ینعطفن حول العرش، تمہارے یہ کلمات زمین سے بلند ہوتے ہیں اور عرش کے گرد جا کر یہ طواف کرنے لگتے ہیں، یعنی گھومنے لگتے ہیں۔ لہن دوی کدوی النحل، اور پھر ان کی ایک بھنبناہٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بھنبناہٹ ہوتی ہے، اور اس بھنبناہٹ میں کیا ہوتا ہے؟ تذکر بصاحبہا، تذکر بصاحبہا، یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے ارد گرد گھومتے ہیں اور اپنا ذکر کرنے والوں کا نام لینے لگتے ہیں۔ گویا جب تک آپ یہاں اللہ کا نام لے رہے ہیں وہاں پر یہ کلمات آپ کا نام لے رہے ہیں مسلسل۔ اور اس ذکر کی اہمیت کو اس سے سمجھیے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو ان سے کہنے لگے خرچ بھیجیں، تو سب نے حیرت سے پوچھا کہ خرچ بھیجے سے کیا مراد ہے؟ تو آپ سب نے فرمایا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب تک تم ذکر کرتے رہتے ہو اللہ کے فرشتے جنت میں تمہارے لیے گھر تعمیر کرتے رہتے ہیں، جب تم ذکر روک دیتے ہو تو وہ بھی رک جاتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں ابھی ہمارا خرچ نہیں آیا۔ یہ روایت ہے، یعنی حدیث ہے جو کہ حضرت حسن بصری تو وہ اپنے شاگردوں کو کہا کرتے تھے خرچ بھیجو، اپنا خرچ بھیجو، خرچہ بھیجو تاکہ جنت میں۔ تو آخرت کا جو خرچہ ہے، آخرت کی جو کرنسی ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، وہ نیکی کے اعمال ہیں، وہ الباقیات الصالحات ہیں۔ تو آخرت کے لیے تو ہمیں زیادہ ٹائم نکالنا چاہیے کیونکہ وہاں ہماری زندگی ہمیشگی کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا جلال جو تم ذکر کرتے ہو، تمہارا سبحان اللہ ہی کہنا، یعنی یہ بڑا جلالی ذکر ہے، اتنا جلالی تو ہے کہ یہ ودن 9 منٹ آسمان سے اللہ کے عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا اور پھر لا الہ الا اللہ کہنا اور اللہ اکبر کہنا، یہ وہ کلمات ہیں جو زمین سے بلند ہوتے ہیں اور اللہ کے عرش کے گرد طواف کرتے ہیں، یعنی گھومنے لگتے ہیں اور وہاں پر اپنے کہنے والے کا نام لینے لگتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی پسند نہیں کرتا کہ اس کے لیے ایک شخص ہو جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا برابر ذکر کرتا رہے؟ تو یہ کلمات اس شخص کی مانند ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے بار بار ہمارا نام لیتے رہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، اے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے، اے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے، اور اے اللہ تعالیٰ یہ جو الحمدللہ کہہ رہا ہے اس کے تمام اجر و ثواب اس کو عطا کر دے۔ تو وہ آپ کا نام لے کر اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے لیے بار بار سفارش کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے دیکھیے 40 نمبر پر اور 41 اور 42 تین ہمیں دوبارہ یہاں پر پتہ چلتے ہیں
ریوارڈز جو کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنے کے ہیں۔ آئیے دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے وہ 3 ریوارڈز کیا ہیں۔ عن انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال، انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاء رجل بدوی الی رسول اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے اور ایک بدو شخص آپ کے پاس آیا۔ بدو آپ جانتے ہیں کہ عربوں کے ہاں بہت سادہ لوح قسم کے دیہاتیوں کو کہا جاتا ہے۔ فقال، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، علمنی خیرن، مجھے کوئی خیر کی بات سکھائیے۔ میں ایسے شخص کو بدو نہیں مانتی کہ جسے یہ پتا ہو کہ مجھے یہاں سے خیر مل سکتی ہے اور یہ مجھے خیر کی کوئی بات سکھا سکتے ہیں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو سادہ لوح دیہاتی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، قل، کہو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمات آپ نے سکھائے کہ یہ کہو۔ قال، تو راوی کہتے ہیں، وعقد بیدہ 4، وہ اتنا ذہین انسان تھا کہ اس نے وہ 4 کلمات اپنی انگلیوں پر گن لیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور پکا اپنے ہاتھ کو بند کر لیا، اپنی انگلیوں کو بند کر لیا۔ ثم رتب، پھر آپ کے سامنے وہ ترتیب دہرائی اور کہا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر دوبارہ اس کو ریپیٹ کیا۔ یعنی خیر کی بات سیکھنے آیا تھا تو کم از کم 3 دفعہ اس کو ریپیٹ کر کے بار بار سیکھا۔ پھر تھوڑی دیر کے لیے رکا، فلما رآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ رک گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا، تبسم، پھر آپ مسکرائے، وقال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تفکر البائس، یہ خستہ حال بدو کچھ سوچنے لگ گیا ہے۔ یعنی اس نے کاؤنٹ کیا، پھر کھولا، پھر آپ سے سیکھا، پھر وہ کچھ سوچ میں پڑ گیا تو آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا کہ یہ اب کچھ سوچ میں پڑ گیا ہے۔ فقال، تو وہ بولا، اب اس نے وہ بات شروع کی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمات تو ہو گئے۔ اس نے پھر انگلیاں کھولی، ھذا کلہ للہ، یہ تو سب کچھ اللہ کے لیے ہے، فما لی، تو میرے لیے کیا خیر ہے؟ اور میں ایسے شخص کو سادہ لوح نہیں سمجھتی کہ جو اتنے غور سے اور اتنی توجہ سے سیکھ رہا ہے اور اتنے کرٹیکل مائنڈ کا ہے۔ کہتا ہے آپ نے مجھے یہ 4 خیر کی باتیں سکھائی ہیں، ان کا تعلق تو اللہ کی ذات سے ہے، میرے لیے کیا ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قلت، جب تم کہتے ہو سبحان اللہ، تمام پاکیزگی اللہ کے لیے ہے، قال اللہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صدقتا، تم نے سچ کہا، اللہ تعالیٰ تمہیں سچا کہتے ہیں۔ وَإِذَا قُلْتَ الْحَمْدُ لِلَّهِ، پھر جب تم کہتے ہو الحمدللہ، قال اللہ صدقتا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے سچ کہا۔ وَإِذَا قُلْتَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اور جب تم کہتے ہو لا الہ الا اللہ، قال اللہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صدقتا۔ وَإِذَا قُلْتَ اللہ اکبر، اور جب تم اللہ اکبر کہتے ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صدقتا، تم نے سچ کہا، اب مانگو جو مانگنا ہے، فتقولو، تو پھر تم کہو اللہم اغفر لی، یعنی یہ تسبیح کر کے اب آپ کہیں اللہم اغفر لی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قد فعلتو، میں نے معاف کیا۔ پھر فتقولو، پھر کہو اللہم ارحمنی، اے اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرما، فیقول اللہ قد فعلتو، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تم پر رحم کیا۔ وتقولو، پھر کہو اللہم ارزقنی، اے اللہ تعالیٰ مجھے رزق عطا کیجئے، فیقول اللہ قد فعلتو، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تمہیں رزق عطا کر دیا، یعنی فیصلہ کر دیا۔ تو یہ ہے 41 نمبر پہ، اور 39، 40 اور 41 3 ریوارڈز اس میں آتے ہیں کہ ان کلمات کے کہنے کے بعد اللہ سے دعا کیجئے اللہم ارحمنی، اے اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کیجئے، اللہم اغفر لی، اے اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر دیجئے، اللہم ارزقنی، اے اللہ تعالیٰ مجھے رزق عطا کیجئے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہیں یہ سب کچھ عطا کر دیا گیا۔ تو یہ ہے ان کلمات کا مزید جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب۔ انشاءاللہ ہم
اگلے سیشن میں اس ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کو سیکھنے کے لیے وقت نکالنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے سیکھنے کو ہمارے لیے مغفرت اور بخشش کا باعث بنائے، اور اس کو مزید آگے دوسروں کو سکھانے کی ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ Mm-hmm.